أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے دوسری کسی مخلوق میں نہیں رکھی۔ اچھا بننا بھی اسے خوب آتا ہے اور برا بننا بھی اسے خوب آتا ہے۔ بس اچھی تربیت ہو تو اچھا ہو جاتا ہے، بری تربیت ہو تو برا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے جرائم آج تک ہوئے ہیں جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، یہ بھیڑیوں نے نہیں کیے، بھیڑیوں نے نہیں کیے، بندروں نے نہیں کیے، سانپ اور بچھوؤں نے نہیں کیے، انسانوں نے کیے ہیں۔ اور دنیا میں ایسے ایسے کارنامے کہ صدیوں بعد بھی آج وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، وہ بھی انسانوں نے کیے ہیں۔ اچھائی کے کارنامے بھی انسان ہی نے سر انجام دیے ہیں، اور برائی کے کارنامے بھی انسانوں نے ہی سر انجام دیے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز ایک انسان تھے، حجاج بن یوسف بھی ایک انسان تھا، حبیب نجار ایک انسان تھے، غریب قسم کے آدمی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور فرعون بھی ایک انسان تھا، یزید بھی ایک انسان ہے، امام حسین بھی ایک انسان ہے، ابن زیاد اور شمر بھی ایک انسان ہے، اور حضرت عباس اور ان کے دوسرے ساتھی وہ بھی انسانی تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے۔ بس اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کو شروع ہی سے صحیح رخ پہ ڈال دیا جائے، اس کی صحیح تربیت کی جائے۔ صحیح تربیت ہو جائے تو بس پھر انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے شریعت کا مزاج لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ جو بھی بچہ دنیا میں آئے گا نا، وہ شریعت کا مزاج لے کے آئے گا۔ وہ زانی بن کے نہیں آئے گا، ڈاکو بن کے نہیں آئے گا، چور بن کے نہیں آئے گا، فراڈی بن کے نہیں آئے گا، سچا بن کے آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس بچے کے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، اس بچے کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو ہر زمانے کا حال یہی ہے کہ دنیا میں سارے ہونے والے برے کام انسان کرتے ہیں، اور دنیا میں سارے ہونے والے اچھے کام بھی انسانی کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ان کی تربیت اچھی ہوتی ہے، ان کی تربیت بری ہوتی ہے۔ اور تربیت کرنے کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ ماں اور باپ کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، سب سے پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کا مزاج اچھا ہو، باپ کا مزاج اچھا ہو تو وہ بچہ اچھا ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کہنے لگے کہ دین کے باقی کام تو ہم سے نہیں ہوتے، لیکن نماز اگر چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں چھوڑی جاتی۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے ابا نے بچپن سے انگلی پکڑ کے نماز پڑھائی ہے، عادت پڑ گئی ہے، اب چھوڑنا بھی چاہیں تو نہیں چھوٹتی۔ سوئے ہوئے ہوں وقت پہ آنکھ کھل جاتی ہے، اس لیے کہ بچپن سے ابا نے گھٹی میں ڈال دیے ہمارے نماز۔ اور آپ دیکھیں آج تک جتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں
ان سارے بڑے بڑے لوگوں کی تربیت میں ان کی ماں ان کے باپ کا ضرور حصہ ہے۔ بچے کی مثال، اولاد کی مثال ایک سفید کاغذ کی سی ہے، سفید کاغذ کی سی۔ سفید کاغذ پہ آپ قرآن لکھ دیں تو بھی لکھا جائے گا، شعر و شاعری لکھ دیں تو بھی لکھا جائے گا، لطیفے لکھ دیں تو بھی لکھ دیے جائیں گے، کوڑا کاغذ ہے۔ آپ بچے کو سنجیدہ بنائیں، سنجیدہ بن جائے گا، بچے کو مزاحیہ بنائیں، مزاحیہ بن جائے گا، بچے کو ذمہ دار بنائیں، ذمہ دار بن جائے گا، بچے کو لاپرواہ اور غیر ذمہ دار بنائیں، وہ لاپرواہ اور غیر ذمہ دار بن جائے گا، بچے کو دلیر بنائیں گے وہ دلیر بنے گا، بزدل بنائیں گے وہ بزدل بنے گا، بچے کو سخی بنائیں گے وہ سخی بن جائے گا، اس کو بخیل بنائیں گے وہ بخیل بنے گا، اس کو نافرمان بنائیں گے، ڈھیٹ بنائیں گے ڈھیٹ بن جائے گا، اس کو فرما بردار بنائیں گے فرما بردار بن جائے گا۔ دنیا کے پیدا ہونے والے ہر بچے میں سارے کمالات کا بیج موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جان کے اندر، ہر دنیا میں آنے والے جاندار کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھا ہونے کی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں، برا بننے کی صلاحیتیں بھی رکھی ہیں۔ جیسے برف ہے نا، برف اس کو آپ ویسے ہی چھوڑ دیں تو بھی پگھل جائے گی، اگر آپ اس کو لسی میں ڈال دیں تو قیمتی بن جائے گی۔ ہر نقشے میں، ہر ڈھانچے میں ڈھلنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان میں صلاحیت رکھی ہے۔ اس لیے اگر ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ساری دنیا کا ماحول ٹھیک ہو جائے، ساری دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں، بدکاریاں ختم ہو جائیں، اچھائیاں وجود میں آ جائیں، تو انسانوں کو اچھا کرنا شروع کر دیں۔ بھائی برائی کی ہوا تھوڑی چلتی ہے، برائی انسان کرتے ہیں تو برائی کا ماحول بن جاتا ہے، اچھائیاں انسان کرتے ہیں اچھائی کا ماحول بن جاتا ہے۔ ساری دنیا سے برائیاں ختم کرنی ہے، انسانوں سے برائیاں ختم کر لیں، اچھائیاں لانی ہے، انسانوں کو اچھا کر دیں۔ اور انسانوں کو اچھا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بچپن سے ان کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ کا بچپن سے فوکس یہ ہوتا ہے کہ انگریزی فرفر بولنے لگ جائے، کسی بڑے اسکول میں پڑھ لے اور اس کو خوب پڑھنے کا شوق ہو اور پوزیشن ہولڈر ہو اور زمانے کے ساتھ چلنے والا ہو، دوستیاں یاریاں بھی بڑے لوگوں کے لڑکوں کے ساتھ ہوں۔ یہ ماں باپ کا مزاج بنتا ہے، ماں باپ کی سوچ بنتی ہے، میرے بچے کی دوستی دنیا کے بڑے بڑے عہدے داروں کے بچوں کے ساتھ ہو، اور میرا بچہ کسی بڑے اسکول میں پڑھتا ہو، میرا بچہ زمانے کے ساتھ چلتا ہو، ڈانسروں کے ساتھ ڈانسر بن جاتا ہو، سنگروں کے ساتھ سنگر بن جاتا ہو، ایکٹروں کے ساتھ ایکٹر بن جاتا ہو، کھیل میں بھی آگے ہو، پڑھائی میں بھی آگے ہو۔ عمومی طور پر ماں باپ کا یہ ذہن ہوتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لکھ کر کسی ہائی کلاس کی نوکری کرنا شروع کر دیتا ہے، پیسے کماتا ہے، مال کماتا ہے، اور ماں کو پوچھتا تک نہیں ہے، باپ کو پوچھتا تک نہیں ہے، ماں کو بھی سیدھی سناتا ہے، باپ کو بھی سیدھی سناتا ہے، کہتے ہیں ہائے مولانا صاحب بچے کی ہدایت کی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں۔ تو ہدایت کی ضرورت اب کیوں پڑ گئی ہے؟ بچپن میں کیوں نہیں پڑی بھائی؟ کتنی الٹی چال چل رہے ہیں ہم، اور یہ صرف ہمارا نہیں، عمومی طور پر یہ حال ہے۔ بچپن میں بچہ داڑھی رکھے گا، کہیں گے ابے کیا ہو گیا، ابھی تو بچہ ہے، ماں کہے گی
ابے کیا ہو گیا، ابھی سے تو نے داڑھی رکھی، کون لڑکی دے گا تجھے؟ بچے نے ٹوپی پہن لی، کیا ہو گیا، ملا ہو گیا تو ابھی سے؟ ابے جا کے لڑکوں کے ساتھ کھیل مزے کر، بوڑھا ہو کے پھر ملا بن جانا۔ حالانکہ ٹوپی اور داڑھی، اصل ٹوپی اور داڑھی کا انکار نہیں ہے، اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹائل کا انکار ہے، آپ کی سنت کا انکار ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت کرنا حضور کی سنت ہے۔ جب آپ نے جڑ سے حضور کی سنت کو کاٹ ہی ڈالا تو وہ آپ کی خدمت کیسے کرے گا؟ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ امام حسین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ روز اپنی ماں کو یوں بٹھاتے، اوپر چارپائی پہ، تخت پہ، کرسی پہ بٹھاتے اور خود نیچے بیٹھ جاتے، ایک پانی کا برتن لے کر بیٹھ جاتے، اپنی ماں کے اپنے ہاتھ سے پاؤں دھوتے تھے، اس پانی کو پی لیتے تھے۔ روز امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پاؤں دھوتے تھے، وہ پانی پیتے تھے۔ یہ ایک اظہار عقیدت ہے، اظہار محبت ہے۔ ہم جو قرآن کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ اظہار عقیدت ہے نا؟ یہ تو نہیں کہ حضور نے قرآن کو چوما ہے، اظہار عقیدت ہے، اظہار محبت ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں تو قرآن ایسے تھا ہی نہیں، قرآن تو بکھرا ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو جمع کیا۔ یہ اظہار عقیدت ہے۔ امام زین العابدین اپنی ماں سے اظہار عقیدت کے لیے روزانہ پاؤں دھوتے تھے، پھر پیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان کی والدہ ان کو کوئی بات کہتی تھی تو ابھی بات مکمل ہی نہیں ہوتی تھی، اٹھ کے بھاگتے تھے، پھر باہر نکل کے گھر کی خادمہ سے کہتے تھے، امی نے جب بات کہی تو میں تو بن سوچے سمجھے بھاگ کے باہر آ گیا ہوں اس کا حکم پورا کرنے کے لیے، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات کہ وہ کہتی کیا تھی۔ اب آپ جا کے دوبارہ پوچھ کے آ جائیں کہ امی فرما کیا رہی تھی۔ ایسے ہی فرما بردار۔ اور کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ امام زین العابدین کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ کو امی سے محبت تو اتنی ہے کہ ان کے پاؤں دھو کے روزانہ پیتے ہیں اور کھانا کبھی بیٹھ کے ساتھ نہیں کھاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے، مجھے ڈر لگتا ہے اگر پلیٹ میں بیٹھ کے میں امی کے ساتھ کھانا کھاؤں، ہو سکتا ہے پلیٹ کی کوئی چیز امی کو پسند آئے اور امی تو ظاہر نہ کرے، میں اسے اٹھا کے کھا جاؤں، میری ماں کو صدمہ ہو تو میری تو دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میں احتیاط کی وجہ سے ماں کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھانا ہی نہیں کھاتا۔ میرے دوستو، ایسی با ادب اولادیں، ایسی با تمیز اولادیں آج کہاں ہیں؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا جو بیٹا حسن ہے، حضرت حسن حضرت علی کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، سفر میں حضر میں ہر وقت ساتھ، یوں چپکے ہوتے تھے حضرت علی کے ساتھ، امام حسن۔ تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا جو بیٹا ہر وقت ساتھ رہتا ہو نا تو وہ فری ہو جاتا ہے، ادب آداب سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ جو بیٹا باپ کے ساتھ زیادہ فری رہتا ہو، زیادہ ساتھ رہتا ہو، ہر وقت چپکا رہتا ہو تو وہ پھر ادب آداب سے نا بالا تر ہو جاتا ہے، فری ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا، علی آپ کا بیٹا ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہے اس کا؟ تو فرمانے لگے، میرا بیٹا ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے لیکن آج تک زندگی میں کبھی اس نے میری طرف پیٹھ نہیں کی۔ ہم تو قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرتے نا، امام حسن نے کبھی اپنے باپ کو پیٹھ نہیں کی۔ اور فرمانے لگے، جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میرے گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتا، کام بھی ہو تو چھت پہ نہیں چڑھتا، اور کہتا ہے اوپر کیسے چڑھوں، ابا نیچے میں اوپر کیسے ہو جاؤں۔ پھر فرمانے لگے،
میں نے اس کو کئی دفعہ دیکھا کہ یہ دن کو تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، رات کو میرے آگے آگے چلتا ہے۔ تو ایک دن میں نے پوچھا بیٹا یہ تیری ادائیں مختلف کیوں ہیں؟ رات کو میرے آگے آگے چلتا ہے، دن کو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اگر ادب ہے تو بھئی رات کو بھی ہونا چاہیے دن کو بھی ہونا چاہیے، یہ کیا ہوا کہ دن کو با ادب اور رات کو بے ادب؟ یہ کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ابو دن کو تو اس لیے پیچھے چلتا ہوں کہ آپ ابا ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میرے لیے پیچھے چلنا ہی مناسب ہے، اور رات کو آگے اس لیے چلتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آگے کوئی دشمن نہ گھات میں بیٹھا ہو، اگر کوئی دشمن گھات میں بیٹھا ہو تو وار کرے تو مجھ پہ کرے، آپ پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ اسلامی تربیت ہے، یہ مغربی نہیں، اسلامی تربیت ہے، یہ اسلامی تربیت ہے۔ اسلام سکھائے گا کہ ماں کیا ہے باپ کیا ہے، اسلام سکھائے گا، بایولوجی نہیں سکھائے گی، فزکس نہیں سکھائے گی، کیمسٹری نہیں سکھائے گی، میتھمیٹکس نہیں سکھائے گی کہ ماں کیا ہے باپ کیا ہے، اسلام سکھائے گا، قرآن سکھائے گا، اللہ پاک کے نبی کے ارشادات سکھائیں گے، ہمارے آقا کی سیرت سکھائے گی کہ اولاد کو کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن آج کم قسمتی سے چونکہ نوکریاں بھی ہیں بے دینوں کے لیے، انگریزی پڑھنے والوں کے لیے، عہدے بھی ان کے لیے، کرسیاں بھی ان کے لیے، لہٰذا آج کا مسلمان دین پڑھتے ہوئے کتراتا ہے کہ اگر دین پڑھوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، اگر دین پڑھ لوں گا تو بھئی کھاؤں گا کہاں سے۔ تو آج کے مسلمان کو دین کے پڑھنے سے، اپنی اولاد کو دین پڑھانے سے جو مانے ہے وہ فقر و فاقے کا خوف ہے، بھوک کا خوف ہے، تنگ دستی کا خوف ہے، محتاجی کا خوف ہے کہ پھر تو چندے کے ٹکڑوں پہ پلے گا ہمارا بیٹا اگر دین پڑھے گا تو، ہاں ڈاکٹر بن جائے گا تو بس پھر تو گاڑیاں بھی لائے گا، بنگلے بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ لوگوں دنیا میں کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی کو کندھوں پہ لادے نہیں پھرتے، اللہ ان کو روزی دیتا ہے، جو اللہ ان کو دیتا ہے وہ تمہیں بھی دے دے گا، کیوں اللہ سے بدگمانی کرتے ہو یار؟ اللہ روٹی دیتا ہے، جس کے مقدر میں پراٹھا ہے وہ مولوی بن جائے ڈاکٹر بن جائے پراٹھا کھائے گا، جس کے مقدر میں سوکھی روٹی ہے، سوکھی روٹی، جو کی روٹی، انچھنی روٹی، تو وہ چاہے وزیر اعظم بھی بن جائے پھر بھی یہی کھائے گا۔ آپ دیکھیں کتنے وزراء ہیں برگر پہ گزارا کرتے ہیں، بیچارے برگر پہ گزارا کرتے ہیں، بیوی کے ہاتھ کی پکی ہوئی تازہ روٹی، ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی تازہ روٹی، ہمشیراؤں کے ہاتھوں کی تازہ پکی روٹی سے محروم ہیں، برگر کھا کے گزارا کر رہے ہیں، مقدر میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے بچوں کو دینی تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور دینی تربیت کے لیے ضروری نہیں ہے یہ کہ آپ عالم ہی بنائیں، عالم بنائیں بہت اچھا، سب سے اولا یہی ہے، سب سے بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کو عالم ربانی بنائیں، عالم ربانی بنائیں، وہ عالم بنائیں جس کے دل میں دنیا نہ ہو، جس کے دل میں دنیا کی طمع نہ ہو، جس کے دل میں خواہشات نہ ہو، جو اللہ والا ہو، اللہ پہ مر مٹتا ہو، اللہ کا عاشق ہو، ایسا عالم بنائیں۔ اور اگر عالم بنانے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اسلامی تربیت سے تو اسے نہ آشنا نہ رکھیں، اسلامی تربیت تو دیں اسے۔ اور دین کی بنیادی باتوں سے تو اس کو آشنا رکھیں۔ ناظرہ قرآن پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان بچے کو کے لیے لازمی ہے، ہر مسلمان بچے کو ناظرہ قرآن آنا چاہیے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ ناظرہ قرآن پڑھائیں، اللہ توفیق دے حفظ بھی کروائیں، حافظ بنائیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا
تو ڈاکٹر بننے سے رہ نہیں جائے گا، انجینئر بننے سے رہ نہیں جائے گا، ڈاکٹر بھی بن جائے گا، انجینئر بھی بن جائے گا، حافظ بھی بن جائے گا۔ ہمارے بہنوئی ہیں ماشاءاللہ، پکے حافظ بھی ہیں اور FCPS ڈاکٹر بھی ہیں، FCPS ڈاکٹر بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، حافظ بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں۔ تو آپ سارے اس کی نیت کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، اپنے بچوں کو دین سے آشنا کریں، اللہ سے آشنا کریں، اللہ کے نبی سے آشنا کریں، اپنے بچوں کو بتائیں اللہ کون ہے، اپنے بچوں کو بتائیں ہمارے حضور کون ہے۔ آج کے بچوں کو ڈراموں کے نام آتے ہیں، ایکٹروں، سنگروں، ڈانسروں، کرکٹروں کے نام آتے ہیں، حضور سے نہ آشنا ہے، صحابہ سے، اہل بیت سے نہ آشنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں پہ توجہ نہ دی تو یہ انگریزی پڑھانے والے یہ ہمارے بچوں کے ایمان کو لے ڈوبیں گے، پتہ نہیں کس طرف لے جائیں گے۔ یہ اوورال نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کا خوف بھی پیدا کرتے ہیں، حضور سے بھی آشنا کرتے ہیں، لیکن عام طور سے بے دینی کا ایسا سیلاب ہے کہ جس میں ہماری نسل بہتی چلی جا رہی ہے، برباد ہو رہی ہے ہماری نسل۔ اور ڈر لگتا ہے اگر یہ دین کی محنت نہ ہو، اگر یہ تبلیغ والے نہ ہوں، اگر یہ دینی مدارس نہ ہوں، اگر یہ اہل اللہ نہ ہوں، اگر یہ مشائخ نہ ہوں، تو پتہ نہیں اگلی نسل ہماری مسلمان بھی رہے گی یا مرتد ہو جائے گی۔ ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، چونکہ ہر گناہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے، ہر گناہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے، ہر گناہ انسان کے ایمان کو کمزور، جیسے دیمک سے لکڑی کمزور ہو جاتی ہے نا، دیمک سے لکڑی کمزور ہو جاتی ہے، بخار سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، انفیکشن سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے گناہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بھی موبائل ہیں، اور ان موبائلوں میں کیا کچھ وہ دیکھتے ہیں، یہ سارے گناہ کے کام ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بے غیرتی ہے۔ کتنا اس سے ایمان کمزور ہوتا ہوگا، اور یہ ایمان کیا بچے گا؟ ہلکا سا بھی جھونکا آیا تو اس شمع کو بجھا کے رکھ دے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی دینی تربیت پہ توجہ دیں، ان کے ایمان پہ توجہ دیں، اللہ سے ان کا تعلق قائم کریں، اللہ کے نبی سے ان کا تعلق قائم کریں، ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت اور شان بیان کریں کہ آپ کے بچے حضور کے دیکھنے کو ترسیں۔ ترسیں آپ کے بچے، ابو حضور کی زیارت کیسے ہوگی؟ آپ کے بچے ترسیں، اتنی اپنے بچوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، صحابہ کی، اہل بیت کی، اہل اللہ کی، اولیاء کی، ان کے دلوں میں محبت پیدا کریں، یہ تربیت کریں اللہ کے واسطے، ورنہ ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، ملحد ہو جائیں گے، زندیق ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے اگر ہم نے بچوں پہ توجہ نہ دی تو۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے جھونکے نہیں، فتنوں کی آندھیاں چل رہی ہیں، آندھیاں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ایک زمانہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں کافر ہو گیا ہوں۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مسلمان ہوگا، شام کو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ایسا دور آئے گا نہیں، آ گیا ہے، ایسا دور آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ اس لیے سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو سمیٹ کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مرغی اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو پروں میں نہیں چھپا کے رکھتی، بس یہی زمانہ آ گیا ہے۔ ہم اپنے بچوں پہ نگہداشت، اپنے بچوں کی نگہداشت کریں، اپنے بچوں کو دیکھیں کس کے ساتھ چل رہا ہے، کس کے ساتھ بول رہا ہے، کس سے اس کے رابطے ہیں، کس سے اس کی دوستی ہے، کس طرح اس کا رجحان ہے۔ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، کمپیوٹر سے دور رکھیں، کارٹون سے دور رکھیں۔
حضور کی سیرت کے ساتھ، صحابہ کی سیرت کے ساتھ، اہل بیت کی سیرت کے ساتھ، اولیاء کی سیرت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، جنت اور جہنم کے تذکروں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ خوشی کی بات ہے یہاں مدرسہ کھل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اس مدرسے کو قبول فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو آ کر قرآن پڑھنے اور دینی تربیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں کے جو منتظمین اساتذہ ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ بچوں کو صرف الف اور بے اور تے نہ پڑھائیں، اپنے بچوں کو صرف ناظرہ قرآن کے الفاظ نہ پڑھائیں، بلکہ اپنے بچوں کو بتائیں اللہ کون ہے، حضور کون ہے، اپنے بچوں کو اسلام سے آشنا کریں کہ ہم مسلم ہیں۔ اس بات کا احساس ہر بچے میں شدت سے ہونا چاہیے، میں مسلم ہوں، مسلم ہوں۔ ہمارے بچوں میں احساس پیدا کیا جاتا ہے میں پاکستانی ہوں۔ میں پاکستان میں تو عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں۔ یہ وہ امتیاز نہیں ہے جو صرف ہمیں حاصل ہے، نہیں، ہم پاکستانی بعد میں، پہلے ہم مسلم ہیں، حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ تو بھائی اپنے بچوں میں اس بات کا احساس پیدا کریں گے نا، ہم مسلم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، وہ ہمارے قائد اور لیڈر ہیں، وہ ہمارے قائد اور لیڈر ہیں۔ ہم نے انہی کے طریقے پہ چلنا ہے، انہی کی سنت کو سینے سے لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، خود بھی اور اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں بھرپور محنت کر کے ماں باپ سے کہہ کر بچوں کو یہاں قرآن پڑھنے کے لیے اور دینی سمجھ پیدا کرنے کے لیے یہاں داخل کروائیں۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش۔